ترجمان پنجاب حکومت سردار شہزاد احمد میکن کا سانحہ PIA کراچی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے نمائندہ بولو ٹی وی گریز حاجی ظفر عباس سے کہا کہ السلام علیکم. میں آج آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو سانحہ پیش آیا ہے. جو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو فلائٹ جا رہی تھی لاہور سے کراچی، وہ دوران لینڈنگ کچھ وجوہات پہ، کچھ تکنیکی وجوہات پہ وہ آبادی والی جگہ سے کچھ تھوڑی سی پہلے اور کچھ گھروں میں کچھ چند گھر بھی آئے ہیں جس میں وہ حادثہ پیش آیا ہے، اور جس میں تقریباً 90 سے 95 لوگ بھی سوار تھے، کرو سمیت سوار تھے، اور 4 جو گھر تھے ان میں بھی افراد جو تباہ ہوئے ہیں گھر، ان میں بھی افراد تھے. تو پہلے تو میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور آپ سب پاکستانیوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے صالح ثواب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ بالکل 2 دن پہلے، صرف عید سے پہلے، وہ اپنے پیاروں کو واپس جا رہے تھے، اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. کوئی اپنے والدین سے ملنے جا رہا تھا، کوئی اپنے بچوں کے پاس جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس مبارک مہینے میں ان ناگہانی آفات سے معافی مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان ناگہانی آفات سے اللہ پاک محفوظ رکھے، کیونکہ بچے اور بڑے بزرگ یہ سارے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. آج جو جانی نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، اور آج یقین کیجئے کہ جب سے یہ سنا ہے اور جب سے یہ دیکھا ہے، اور بہت زیادہ شوق میں ہوں، اور میرا خیال ہے کہ سارا پاکستان شوق میں ہوگا کہ جس قدر یہ ہولناک حادثہ ہوا ہے، جس قدر جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. اور جی ہماری حکومت پاکستان اور پاک فوج رینجرز کے ساتھ مل کے بحالی کا کام، جو بھی اس کا ہوتا ہے بعد میں جو ہمیں نظام کرنا ہوتا ہے، جو اس کو کیئر کرنی ہوتی ہے اس حادثے کے بعد، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس ملبے کو ہٹایا جا سکے، اور سب کو اس سب سے اپنے جیسے وہ کوئی اگر جانی نقصان جو ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ اس کو ازالہ کیا جائے، اور ان کو اپنی تدفین کی جائے اور اپنے گھروں میں پہنچایا جائے. تو میرا آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ، پاکستانی لوگ، یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس ناگہانی آفات سے، ایسی ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ.